ہم بلیٹن میں مسلسل تجزیہ کاروں کی رائے شامل کر رہے ہیں۔ PNS مہران نیول بیس پر جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا، اسی حوالے سے تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زید حامد صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ زید حامد صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس سال کے دوران تیسرا یہ نیوی کے اوپر حملہ ہے، نیول بیس PNS مہران پر دہشت گردوں کا یہ حملہ، اور ابھی بھی آپریشن SSG کمانڈوز کا جاری ہے؟ دیکھیے، ایک بات یہ آپ میڈیا پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پوری قوم کو اب یہ آگاہ کیجیے اچھی طرح کہ یہ ملک حالت جنگ میں ہے۔ ابھی تک ہمارے میڈیا کا، ہماری جوڈیشری کا، ہماری حکومت کا مزاج یہ ہے کہ اس کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، ملک حالت جنگ میں ہے۔ اور جس طرح یوگوسلاویہ پر ایک سول وار مسلط کی گئی تھی کہ اس کے اندر داخلی انارکی اتنی برپا کی گئی، قومیت، لسانیت، فرقہ واریت اور دہشت گرد گروہوں کو تیار کیا گیا، وہی جنگ اب آپ کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ ان کو دہشت گرد کہنا بند کریں، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ دشمن کے فوجی ہیں، یہ وہ انسرجنٹ، وہ باغی گروہ ہیں کہ جن کو تیار کیا گیا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ پاکستان اب 3 ایکسس سے گھیرے میں آیا ہوا ہے۔ ایک طرف انڈیا ہے اور اس کے ایسٹس ہیں، ایک طرف تحریک طالبان ہے، اور تیسری طرف امریکن CIA، JSOC اور نیٹو ہے۔ ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ جو جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ کے ہیں، جو CIA کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں انارکی برپا کر رہے ہیں۔ پھر آپ کی طرف انڈین ایلیمنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کی سرحد پر ملٹری ایکسرسائز کریں یا پاکستان کے اندر جو دہشت گرد اور سیپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کی مدد کریں، اور تیسری طرف آپ کے پاس تحریک طالبان کے ایسٹس ہیں، جو ایک ان کے سب سے ریلائبل ایسٹس ہیں، جو افغانستان سے بیٹھ کر CIA اور رو کے لیے پوری پاکستان آرمی کو پاکستان کے مختلف حصوں میں پھنسائے ہوئے ہیں۔ یہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس وقت، مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی کی کڑی ہے جو پاکستان میں اور اب کراچی میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے بنغازی کی پورٹ، کیونکہ کراچی کی سی پورٹ ہے جہاں سے نیٹو کی سپلائز جاتی ہیں، اور اسی طرح گوادر دوسری ہماری پورٹ ہے، تو ان کی سپلائز خطرے میں پڑ رہی ہیں پاکستان سے۔ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ جس طرح بنغازی پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، اسی طرح یہ گوادر کی پورٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ افغانستان کی طرف اپنا ایک راستہ نکال سکیں۔ اور اس کام کے لیے پاکستان نیوی کو کمزور کرنا ضروری ہے۔ پاکستان آپ دیکھیں گے پچھلے طویل عرصے سے آرمی میں، ایئر فورس کی، یعنی کراچی میں ایئر فورس کی انسٹالیشنز بھی ہیں، آرمی کی بھی ہیں، لیکن ان کا سارا فوکس نیوی پر ہے۔ نیوی ہماری ویسے ہی کمزور ہے، سرفیس شپس ہمارے کمزور ہیں، ہمارے پاس صرف سبمرین فلیٹ تھا یا ہمارا ایئر آرم تھا جو مہران، جس پر اب حملہ کیا گیا۔ تو پہلے بھی جو حملے کیے گئے نیوی کے اوپر، وہ ہمارے ان لوگوں پہ، ان ٹیکنیشینز پر کیے گئے ہیں کہ جن کا ایئر آرم کے ساتھ تعلق تھا یا سبمرین کے ساتھ تعلق تھا۔ تو یہ آپ 2001 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی شیرٹن کے پاس جو حملہ کیا گیا تھا وہ ہماری سبمرین فورس کے خلاف کیا گیا تھا، جب فرینچ انجینئرز آ کے ہماری سبمرینز بنا رہے تھے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، پاکستان کی نیوی کو اٹیک کیا جا رہا ہے اس وقت، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں جب نیول بلاکیڈ لگایا جائے پاکستان کے خلاف یا گوادر پہ قبضہ کرنے کے لیے بنغازی کی طرح لینڈنگ کریں گے، تو اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہ ہو۔ زید احمد صاحب، یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ نیوی کو یا پاک فوج کے کسی اہم جو ہے وہ ادارے کو اگر ہٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی عام جو ہے وہ طریقہ کار کے تحت یہ تمام تر کارروائی عمل میں نہیں آ سکتی، باقاعدہ ریکی ایکسپرٹیز جو ہے وہ چاہیے ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں سے تربیت فراہم ہو رہی ہوگی اتنے بڑے پیمانے پر، اتنے حساس اداروں کے اندر جو اس قسم کی دہشت گردی کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ یہی بات تو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ممبئی میں ایک حملہ ہوا کہ جو ان کی اپنی ایجنسیز نے کرایا، جو ثابت ہو گیا چند ایک لوگوں کو ملوا کر، تو آج تک وہ پاکستان اور پاکستان کے ISI کو بلیم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ممبئی کی طرح 100 حملے اس وقت سے ہو چکے ہیں، اور آج تک ہمارا میڈیا کبھی انڈیا کا یا امریکن یا CIA کا نام نہیں لیتا۔ اور پاکستان کے اینالسٹ جتنے بھی آپ سنیں گے، یہ سب دہشت گردی کی کارروائی کو تو برا کہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کا نام نہیں لیتے۔ تحریک طالبان پاکستان یہ ان کا سب سے بڑا دہشت گرد ایسٹ ہے، جس کی بیک پہ، جس کی پشت پہ رو اور CIA ہے۔ ان واضح الفاظ میں کیوں نہیں بات کرتے؟
اور یہی بات بالکل کلیئر کر لیجئے کہ انڈیا نے پاکستان کی افواج کو اپنی مغربی سرحدوں پہ بھی اور پاکستان کی سرحدوں کے اندر جس اربن وارفیئر میں یہ مدنی جنگ ہے، ایک ڈی سینٹرلائز غیر مرتکز جنگ ہوتی ہے جو شہروں اور گلیوں میں لڑی جاتی ہے، یہ سرحدوں پہ نہیں لڑی جاتی. یہی جنگ ہے جو اس وقت پوری مسلم دنیا میں لڑی جا رہی ہے. عراق میں گلیوں میں جنگ ہے، افغانستان میں گلیوں میں جنگ ہے، لیبیا ٹریپولی میں گلیوں میں جنگ لڑی جا رہی ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم ایک حالت جنگ میں ہیں. یہ مدنی غیر مرتکز جنگ ہے. یہ چوتھی نسل کی جنگ ہے. ممبئی حملے ہوتے ہیں تو جو بھارت ہے وہ الزام لگاتا ہے پاکستان پر. 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے تو امریکہ پوری دنیا کو کھنگال ڈالتا ہے. یکے بعد دیگرے اتنے واقعات ہو رہے ہیں، نہ ہم کسی پر، جیسے آپ نے بھی کہا کہ نہ کسی پر الزام لگاتے ہیں، نہ کوئی کارروائی کی جاتی ہے. تو کیا یہ جنگ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ داخلی جنگ ہے، اس کو خارجی نہ سمجھا جائے، خود حکومت نے، خود ہمارے اعلیٰ حکام نے خود پہ مسلط کی ہے؟ دیکھیے اس وقت حال یہ ہے کہ فوج اپنی سرحدوں کے اندر جو جنگ لڑ رہی ہے، اس میں اس کو پارلیمنٹ کی، حکومت کی، عدلیہ کی اور میڈیا کی مدد حاصل نہیں ہے. پاکستان کی جوڈیشری نے پچھلے 11 سال میں ایک دہشت گرد کو سزائے موت نہیں سنائی. پاکستان کی پارلیمنٹ یہی فیصلہ نہیں کر سکی ابھی تک، جبکہ ایک اجلاس بھی پچھلے ہفتے ہوا ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف قرارداد کے الفاظ کے اوپر یہ طے نہیں کر سکے کہ کیا کرنا ہے. فوج نے پارلیمنٹ پر ذمہ داری ڈالی. جنرل کیانی، جنرل پاشا وہاں موجود تھے. یہ پارلیمنٹ کا کام تھا کہ قانون سازی کرے کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے، کیوں دھرنے دینے پڑ رہے ہیں لوگوں کو سڑکوں پہ نیٹو کی سپلائی روکنے اور ڈرون روکنے کے لیے. پارلیمنٹ کا کیا کام ہے؟ اور دوسری طرف یہی بات کہ جب پارلیمنٹ، میڈیا، جوڈیشری ساتھ نہ دے، قوم کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہم کس کے خلاف لڑ رہے ہیں، کنفیوژن کا یہ عالم ہو، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی فوج اپنے ملک کا دفاع اس طرح مدنی جنگ میں، شہری جنگ میں نہیں کر سکتی. تو فار گاڈ سیک اس کو ریئلائز کریں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، انڈیا اور CIA کی طرف سے، اور تیسرا ایکسس تحریک طالبان کا ہے. جی زیادہ آپ نے کہا حالت جنگ میں ہیں، تو اس تمام تر صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ پاکستان کو اس سے کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے وہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ڈپلومیسی، پالیٹکس، میڈیا، جوڈیشری اور فوج سارے ایسٹس استعمال کرنے. جو آپ کے پاس 2-2.5 ہزار سے زائد دہشت گرد ہم نے پکڑے ہوئے، عدالتیں ان کو سزائے موت کیوں نہیں دیتی ہے؟ ہمارے پاس اس وقت پوری دنیا میں جو یہ ثبوت لے کے ہم کیوں نہیں جاتے کہ انڈیا افغانستان سے بیٹھ کر تحریک طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ دہشت گردی کر رہا ہے، جبکہ ثبوت موجود ہے ہمارے پاس. ہمارا میڈیا کیوں کھل کے انڈیا کا نام نہیں لیتا؟ ممبئی ختم نہیں ہوا تھا، ممبئی کی لڑائی جاری تھی کہ پورا انڈین میڈیا پاکستان پر حملے کر رہا تھا. پاکستانی میڈیا کیوں نہیں براہ راست انڈیا کا نام لیتا؟ ہم تو امن کی آشا کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، وداؤٹ ریئلائزنگ اس بات کو کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. یعنی ہمارے ان کا حال یہ ہے، نواز شریف صاحب کا نام لے کر ہم کہیں گے تو بیان دیتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ ہندوستان کو اپنا دشمن تصور کرنا بند کریں. ان کے دماغ میں کوئی خلل واقع ہو گیا ہے. کیسے اس کو دشمن تصور کرنا بند کریں؟ یہ جنگ نہیں دیکھ رہے، یہ کون مسلط کر رہا ہے ہمارے سر پہ اگر انڈیا نہیں کر رہا تو؟ یعنی جب سیاستدانوں کا یہ عالم ہو، پارلیمنٹ کا یہ عالم ہو، میڈیا جو ہے وہ نام لینے پہ تیار نہ ہو تحریک طالبان کا، پھر آپ کس طرح توقع کرتے ہیں؟ پھر انتظار کیجئے کہ اس طرح کے حملے روز ہوں آپ کے اوپر. جی زید حامد صاحب، مختلف فورم پر مختلف تجزیہ کاروں کی جانب سے یہ بارہا آگاہ کیا جاتا رہا ہے، پچھلے 1 سال میں نہیں کئی سالوں سے بولا جاتا رہا ہے کہ را ہے، CIA ہے، موساد ہے جو کہ ایکٹیو ہے پاکستان کے اندر، اور جو افراتفری اس وقت پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی اگر بات کی جائے تو دنیا کی چند بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز میں ان کا شمار ہوتا ہے. کیا وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہی، یا کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں پاکستان میں وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہیں؟ آپ یہی بات تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. بات کراچی کے ٹارگٹ کلنگ کی ہو تو کراچی کے ٹارگٹ کلرز پکڑے ہیں آپ نے، جنہوں نے منہ سے ایکنالج کیا ہے کہ ہم اس سیاسی جماعت کا حصہ ہیں اور ہم انڈیا جا کے ٹرین کر کے تربیت لے کر آئے ہیں. اس وقت پکڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب انٹرویوز ان کے موجود ہیں، جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم نے ان کو گرفتار کیا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ پکڑے جانے کے بعد سیاسی دباؤ اور عدلیہ اتنے خوف میں ہوتی ہے کہ ان کو سزا نہیں سناتی. اسی طرح ہزاروں دہشت گرد پکڑے ہوئے ہیں آپ نے، گرفتار کیے ہوئے ہیں، وہ منہ سے ایکنالج کر رہے ہیں. خود رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے خود کش حملہ آور پکڑے لیکن عدلیہ نے ان کو بری کر دیا. عدلیہ کہتی ہے رحمان ملک صاحب نے ثبوت اور گواہ پیش نہیں کیے. میریٹ کی بومبنگ میں 237 گواہ پیش کیے گئے دہشت گردوں کے خلاف، ایک گواہ پیش نہیں ہوا عدالت میں. میریٹ کے خود کش حملہ آور بری کر دیے گئے عدالت کی طرف سے. جب پولیس پروسیکیوٹ نہ کرے، عدالت فیصلے نہ کرے تو پھر فوج کس طرح جنگ لڑے گی؟ اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ فوجی عدالتیں بنائے تو اس وقت سول حکومت اور عدلیہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس بات کو
को समझ नहीं रहे कि हम हालत जंग में हैं, सिविल अदालती निजाम कोलैप्स कर चुका है। आपको फौजी अदालतें चाहिए जहां पे आप इन दहशतगर्दों को सजा दे। एक तरफ आप अभी तक इसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला समझ रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये सिविलियन इदारे नहीं काम कर सकते। फॉर गॉड सेक इसको रियलाइज करें। ना जुडिशरी काम कर सकती है सिविल, ना पुलिस काम कर सकती है। इन दहशतगर्दों को किसास में जब तक आप फौज के हवाले करके मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सजा नहीं देंगे, ये हमले होते रहेंगे। ये वजह है फेलियर की आपके। जी, तो ज़ैद हामिद साहब, जैसे कि आपने मशवरा दिया कि इस वक्त जो अफरा तफरी फैली हुई है, सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स ही इसका हाल है कि जैसे जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ाम दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। जुडिशरी ये कहती है कि वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह सबूत नहीं दिए जा सकते। आपको लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में अगर ये मुकदमे पहुँचाए जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो सही तौर ये मुकदमात हल हो सकेंगे और दहशतगर्दों को सज़ा भी मिलेगी? देखिए, जब हजारों लोग आपने पकड़े जो मुंह से बयान कर रहे हैं कि हम इंडिया से ट्रेनिंग करके आए हैं, खुद कुछ जैकेट के साथ पकड़े गए हैं, सबूत डॉक्यूमेंटेड और रिपोर्टेड अवेलेबल है, जॉइंट इंटेरोगेशन टीम ने उनसे सवाल किया है, कोई एक फर्द की बात नहीं है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह का हुक्म भी यही है, पाकिस्तान का कानून भी यही है, उनको सूली क्यों नहीं चढ़ाते हैं आप? व्हाई डोंट यू पुट फियर ऑफ गॉड इनटू देयर हार्ट फॉर गॉड सेक? जब तक आप कानून नाफिज नहीं करेंगे, कानून को नाफिज करें, चाहे हमारी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स करें या हमारी फौजी अदालतें करें। और सिर्फ ये काफी नहीं है, जैसे हमने कहा, ये एक ऐसी जंग है, हमाजहती जंग है, जिसमें मीडिया को, जिसमें अदलिया को, जिसमें पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना है। सिर्फ मिलिट्री ट्रायल्स करने से एक मसला एक हद तक हल तो होगा, लेकिन आपको उन तमाम दहशतगर्द मुल्कों को भी सामने लाना है जो इस दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। जिसके लिए एक और भी चीज हमने देखी, कोई भी मामला हो, चाहे वो रेमंड डेविस का मामला हो या CIA अहलकारों की, दीगर CIA अहलकारों की पाकिस्तान में मौजूदगी, या फिर और जो वाकयात हमारे सामने आए हैं एक दूसरे के ऊपर, खासतौर पर उसामा बिन लादेन का जो वाकया हुआ, हुकूमत ने फौज ने हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया, आपस में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, क्या ये सही अमल है? ना कि जो इर्द गिर्द से बैरूनी कुव्वतें हैं जो कि पाकिस्तान को मुसलसल कमज़ोर कर रही हैं, आइडेंटिफाई तो यकीनी तौर पर उन्हें बासानी किया जा सकता है, एक्शन लिए जाने की भी कमी है। यही हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि अगर आप हमसे जाती राय लेते हैं तो बड़ी साफ बात करेंगे कि ये हुकूमत वक्त जो है, ये मसाइल का हल नहीं है, मसाइल का हिस्सा है। इनसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत हमारी तारीख में नहीं आई, और बेहयाई और बेशर्मी का आलम यह है कि पूरा मुल्क तबाह बर्बाद होकर रह गया। इनमें से किसी एक बेशरम ने कभी इस्तीफा नहीं दिया इस वजह से कि ये नाकाम हुए पॉलिसी बनाने में, कानून साजी में, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में। पार्लियामेंट का क्या काम है? क्यों अभी तक पार्लियामेंट डिलीवर नहीं कर रही है? क्यों पार्लियामेंट ने अब तक कानून नहीं बनाया कि अमेरिका और नेटो के साथ और CIA के साथ हम क्या ताल्लुकात रखेंगे? क्यों हमको धरने देने पड़ रहे हैं और हमें ये कहना पड़ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाए? जो हुकूमत वक्त का काम है, अगर हुकूमत वक्त काम न करे फिर आपको इमरजेंसी सॉल्यूशंस और इस किस्म की हालत जंग अपनी सड़कों पे देखनी पड़ती है। और ये हुकूमत मुकम्मल फेल हो चुकी है, ना इकोनॉमी चला सकती है, न लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर सकती है हमारा, ही ना हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर सकती है। ये हुकूमत अब तब्दील कर, सुप्रीम कोर्ट को इस हुकूमत को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा इस बुनियाद पे कि नाअहल हो चुकी है। और फिर आपको केयर टेकर्स चाहिए, आपको पैट्रियोटिक केयर टेकर्स चाहिए। इस सूरत हाल में आप इलेक्शन नहीं करा सकते। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन लेकर आएंगे, अगर नहीं लेकर आते तो इस तरह के हमले रोज होंगे। एडवांटेज दहशतगर्दों के हाथ में। आप जो मर्जी कहते रहे मीडिया के सिक्योरिटी लैप्स हो गया, दहशतगर्द हाई सिक्योरिटी एरिया में दहशतगर्द कैसे घुस गए, हमेशा जो सरप्राइज अटैक करता है उसको एडवांटेज होता है। हम पूरे मुल्क के अंदर बैरिकेड लगा के नहीं बैठ सकते, हमको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हमें इन्हें अफगानिस्तान जाके मारना होगा, हमें इन्हें इंडिया जाके मारना होगा, हमें डिप्लोमेसी में मारना होगा। आप ये कह रहे हैं कि हमें दूसरे मुल्कों तक अपनी ये जो जंग है उसको पहुंचाना होगा, हमें आइडेंटिफाई करके उनको निकालना होगा, मारना होगा। हमारे मुल्क में ये दहशतगर्द खुलेआम घूम रहे हैं, हम इनके खिलाफ तो कुछ कर नहीं पाते। यही हम अर्ज कर रहे हैं आपसे का ये हमाजहती जंग है। अदालत के जरिए, मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए, मीडिया के जरिए, पॉलिटिक्स के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए इनको मारने का मतलब यही है कि हर एक्सिस पे आप इनका मुकाबला करें। पाकिस्तानी मीडिया को भी अपनी अपनी सेंथ का अंदाजा नहीं है। पार्लियामेंट लिटरली आवारा हुई पड़ी हुई है, इसको मालूम ही नहीं कि हमने क्या कानून साजी करनी है। और सारा दबाव फौज पर आया हुआ है, रिएक्टिव सिक्योरिटी फोर्सेस पे आया हुआ है जो अपनी सरहदों के अंदर एक रिएक्टिव जंग लड़ रहे हैं जिसमें एडवांटेज दहशतगर्दों को है। तो गॉड से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह हम 10 साल और लड़ते रहेंगे तो रोज हमें ये चोटें लगेंगी, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब, अपने माहिराना तज्ज़िये से हमें आगाह कर रहे थे। नेवल बेस PNS मेहरान पर दहशतगर्दों का हमला और